ماہ رجب نہایت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور رجب کے پہلے 10 دن میں اتنی برکت ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ چلتے پھرتے قرآن کی یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں تو یقین کریں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کو کم سے کم 101 فائدے حاصل ہوں گے۔ ان فائدوں میں اولاد نرینہ کا حصول، ہر طرح کی بیماری سے شفا، کامیابی، اچھا رشتہ، پسند کی شادی، کاروبار میں ترقی، اچھی ملازمت، صحت میں برکت، اولاد نرینہ کا حصول، گاڑی، بنگلہ، دولت، عزت، محبت، زمین سے آسمان تک شہرت، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان کی خواہش ہوگی وہ ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی تقویم میں رجب کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں اشہر الحرم میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں آیا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ رجب کی افادیت کو قرآن و سنت اور اسلامی روایات کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ رجب عبادات کے لیے خاص موقع ہے۔ رجب کا مہینہ شعبان اور رمضان کے قریب ہے جو نیک اعمال میں اضافے کا مہینہ ہے۔ رجب میں عبادات کی شروعات کر کے شعبان اور رمضان کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اعمال ہیں۔ رجب کے مہینے کے ساتھ واقعہ معراج بھی جڑا ہوا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ وہ عظیم موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ اگرچہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس واقعے کو مسلمانوں کی روحانی ترقی اور عبادات میں اضافے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کی خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی شدت اور ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی اور اس مہینے کو حلال بھی کر دے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جس کا قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے تھے، اور یہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مسلم اور احمد کی حدیث ہے، عثمان ابن حکیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بیان کرتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اسے امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہوتا ہے۔ اسے امام احمد ابن حنبل اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اسے امام طبرانی، بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اسے امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب افات کے ترک کا مہینہ ہے، شعبان عبادات کے استعمال کا اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ جس نے افات کو ترک نہ کیا، عبادت سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کے انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ اسے امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ اسے امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ اسے امام ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ امام قیس ابن عباد نے رجب کے 10ویں دن کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے۔ اسے علامہ ابن الجوزی نے بیان کیا ہے۔ جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سال درخت کی مثل ہے، ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہے، شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہے اور رمضان اس کے کاٹنے کے دن ہے۔ اس کو کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں جس شخص نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیا ہو، اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے، اور جس نے سرکشی میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو وہ اس ماہ کو اپنی بقیہ عمر کے لیے غنیمت سمجھے۔ اسے امام ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ ان تمام آیات و احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے، اللہ کو راضی کرنے اور اپنی زندگی کو بدلنے والا ماہ مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یوں تو پورا مہینہ ہی نہایت ہی برکتوں والا ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے 10 دن خصوصی فضائل و برکات کے حامل ایام ہیں۔ ان دنوں میں خاص الخاص عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن کی ایک ایسی سورہ مبارکہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کو چلتے پھرتے رجب کے پہلے عشرے میں پڑھتے رہیں تو اس کے فائدے اور انعامات بے شمار ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا اور اہم نظریہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی ابتدا اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں بلکہ جڑ کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زائد خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ عقیدہ توحید انسان کے تمام تر اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی قبولیت کا پہلا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں عقیدہ توحید کا انکار کرنے والوں کے اعمال کو اس راکھ کی طرح بتایا گیا ہے کہ جسے ہوا کے جھونکے اڑا اڑا کر بے نام و نشان کر دیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے
تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام آسمانی ادیان یعنی مذاہب کی بنیاد اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ تمام رسل و انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت اسی نظریہ توحید کی تبلیغ کے لیے ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کے ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی اور کو اللہ نہ مانے۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم، سمع، بصر وغیرہ اللہ پاک کی صفات ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم ابن محمد باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی ذات و صفات میں اس کو کوئی نظیر نہیں۔ ذات سے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے یہ مراد ہے کہ جن سے صفت یعنی علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے دو یا اس سے زیادہ قدرتیں، دو یا اس سے زیادہ علم۔ اسی طرح افعال میں یکتا ہونے کا یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار۔ کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کرے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ سمیع و بصیر اللہ پاک کی صفات ہیں، اگر کسی دوسرے کے لیے سننے اور دیکھنے کی صفات تسلیم کی جائیں تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ اسی طرح اللہ پاک کے لیے صفت حیات ثابت ہے، اگر کسی دوسرے کو حیات یعنی زندہ کہا جائے تو کیا یہ کہنے والا مشرک ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے اس صفت کے حامل ہیں۔ پس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کی صفت کو جانا اور اللہ پاک کے لیے بھی صفت حیات کو مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیات ہم اللہ پاک کے لیے مانتے ہیں وہ حیات نہ ہم اپنے لیے مانتے ہیں اور نہ کسی اور کے لیے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں زندگی دینے والا ہے، اللہ پاک کو کوئی حیات دینے والا نہیں۔ ہماری حیات عارضی ہے، اس کی دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ پاک کی حیات عارضی نہیں، عطائی اور محدود بھی نہیں۔ اللہ پاک کی حیات باقی ہے اور ہماری محدود اور فانی ہے، تو شرک ختم ہو گیا۔ یہی تصورات تمام مسائل میں پیش کرتے چلے جائیے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک خدا بس تنہا ہے جب ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا ہے، کیونکہ متقابل بادشاہ اور حاکم ایسا ہی چاہتے ہیں۔ تو یہ عالم یعنی کائنات جو ایک شہر کی مانند ہے، کیسے دو خداؤں کے تحت ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عالم کے لیے دو معبود ہوں۔ تمام عالمین کا ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس کی جانب قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا، اللہ پاک نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی یعنی بڑائی چاہتا۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں پر جو یہ بتاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھے سے ڈرو۔ قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کی وحدانیت، اس کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص یا سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ ہے جس میں توحید باری تعالیٰ کا جامع اور مختصر بیان ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کی ایمان کا بنیادی ستون سمجھی جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی عظمت کو قرآن و سنت میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کا موضوع اللہ کی وحدانیت اور یکتا ہونے کا بیان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ واحد اور بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اللہ کی مثل اور برابر کوئی نہیں۔
ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی سورہ اخلاص کو قرآن کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کی عظمت اور جامعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ بہوالا صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سورہ اخلاص کو محبت اور دل کی گہرائی سے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، ان سے کہو کہ اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ بہوالا صحیح بخاری۔ یہ اس صحابی کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھنا گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ بہوالا بیہقی شعب الایمان۔ یہ سورہ اللہ کی ذات اور صفات کو اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے والے کو موت کے وقت ایمان کی سلامتی کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اسے موت کے وقت ایمان کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کو دم یا دعا کے طور پر پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دے۔ بہوالا سنن ابو داؤد۔ سورہ اخلاص شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھو، یہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ بہوالا صحیح بخاری۔ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مومن کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ سورہ مختصر ہے لیکن اس کے معانی بہت گہرے اور جامع ہیں۔ ہر مسلمان کو اسے یاد کرنا اور اپنی نمازوں میں شامل کرنا آسان ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا بہترین بیان ہے۔ یہ سورہ ایمان کی بنیاد، دعا کا ذریعہ اور جنت کا راستہ ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سورہ کو نہ صرف یاد کرے بلکہ اس کے معانی کو سمجھے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ اخلاص کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔